بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجازری اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل میں۔ آج پھر حاضر ہوا ہوں ایک اور ایمان افروز حکایت لے کر، حضرت سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت سیدنا علقمہ بن مرشد رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان والوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مجنون سمجھا ہوا تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اپنے گھروں کے قریب کمرہ بنایا ہوا تھا۔ دو سال گزر جاتے لیکن گھر والے آپ کی طرف توجہ نہ دیتے، نہ ہی آپ کی خبر گیری کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی گزر بسر اس طرح کرتے کہ کھجور کی گٹھلیاں چنتے، شام کو انہیں بیچتے اور ان کے بدلے جو ردی کھجوریں وغیرہ ملتی انہیں افطاری کے لیے رکھ لیتے اور انہیں کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے۔ جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے اجتماع میں فرمایا، اے لوگوں کھڑے ہو جاؤ۔ حکم پاتے ہی تمام لوگ کھڑے ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قبیلہ مراد کے لوگوں کے علاوہ سب بیٹھ جائیں۔ چند لوگوں کے علاوہ سب بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا، تم میں سے قبیلہ کرن کے لوگ کھڑے رہیں، باقی سب بیٹھ جائیں۔ ایک شخص کے علاوہ سب بیٹھ گئے۔ یہ کھڑا ہونے والا شخص حضرت سیدنا اویس کرنی کا چچا تھا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ قبیلہ کرن کے رہنے والے ہیں؟ انہوں نے عرض کی، جی ہاں، میں کرن ہی کا رہنے والا ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ اویس کرنی کو جانتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، حضور، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سوال کر رہے ہیں وہ تو ہمارے ہاں احمق مشہور ہے۔ وہ اس لائق کہاں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے متعلق استفسار فرمائیں، وہ تو پاگل و مجنون ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا، میں اس پر نہیں بلکہ تم پر رو رہا ہوں۔ میں نے نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بہروپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ اویس کرنے کی شفاعت سے قبیلہ ربی اور قبیلہ مضر کے برابر لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت سیدنا حرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب مجھ تک یہ حدیث پہنچی تو میں فوراً کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ میرا وہاں جانے کا صرف یہی مقصد تھا کہ حضرت سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کر لوں اور ان کی صحبت سے فیضیاب ہو سکوں۔ کوفہ پہنچ کر میں انہیں تلاش کرتا رہا۔ بالآخر میں نے انہیں دوپہر کے وقت نہر فرات کے کنارے وضو کرتے پایا۔ جو نشانیاں مجھے ان کے متعلق بتائی گئی تھی ان کی وجہ سے میں نے انہیں فوراً پہچان لیا۔ ان کا رنگ انتہائی گندمی، جسم دبلا پتلا، سر گرد آلود اور چہرہ انتہائی باروب تھا۔ میں نے قریب جا کر انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور میری طرف دیکھا۔ میں نے فوراً مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن انہوں نے مصافحہ نہ کیا۔ میں نے کہا، اے اویس رحمۃ اللہ علیہ، آپ پر اللہ رحم فرمائے، آپ کیسے ہیں؟ ان کو اس حالت میں دیکھ کر اور ان سے شدید محبت کی وجہ سے میری آنکھیں بھر آئی اور میں رونے لگا۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ بھی رونے لگے اور مجھ سے فرمایا، اے میرے بھائی حرم بن حیان، آپ کو اللہ سلامت رکھے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کیسے ہیں اور میرے بارے میں آپ کو کس نے بتایا کہ میں یہاں ہوں؟ میں نے جواب دیا، اللہ نے مجھے تمہاری طرف راہ دی ہے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ کی صدائیں بلند کی اور فرمایا، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہونے والا ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو میرا اور میرے والد کا نام کیسے معلوم ہوا؟ حالانکہ آج سے پہلے نہ کبھی میں نے آپ کو دیکھا اور نہ ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دیکھا۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے میرے علیم و خبیر پروردگار نے خبر دی ہے۔ اے میرے بھائی حرم بن حیان، میری روح تیری روح کو اس وقت سے جانتی ہے جب عالم ارواح میں تمام روحوں کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی۔ بے شک بعض مومن اپنے بعض مومن بھائیوں کو جانتے ہیں اور وہ اللہ کے حکم سے ایک دوسرے سے الفت و محبت رکھتے ہیں، اگرچہ ان کی بظاہر ملاقات نہ ہوئی ہو، اگرچہ وہ ایک دوسرے سے بہت دور رہتے ہوں۔ پھر میں نے ان سے کہا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث سنائیے۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان، مجھے نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت نصیب ہوئی اور نہ ہی میں ان کی زیارت سے مشرف ہو سکا۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ میں نے ان عظیم ہستیوں کی زیارت کی ہے جن کی نظریں میرے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وڈھا والے چہرے کی زیارت کر چکی ہیں۔ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اپنے اوپر اس بات کا دروازہ کھولوں کہ لوگ مجھے محدث، مفتی یا راوی کہیں۔ میں لوگوں سے دور رہنا چاہتا ہوں اور اپنی اس حالت پر خوش ہوں۔ پھر میں نے ان سے کہا، اے میرے بھائی،
مجھے اللہ کے کلام سے کچھ تلاوت ہی سنا دیجیے اور مجھے نصیحت فرمائیے تاکہ میں اسے یاد رکھوں۔ بے شک میں آپ رحمت اللہ علیہ سے صرف اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر فرمایا، میرے رب کا کلام سب کلاموں سے اچھا ہے۔ پھر آپ نے سورہ دخان کی یہ آیتیں تلاوت فرمائی۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ہم نے بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر۔ ہم نے انہیں نہ بنایا مگر حق کے ساتھ، لیکن ان میں اکثر جانتے نہیں۔ بے شک فیصلے کا دن ان سب کی میعاد ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد ہوگی مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ بے شک وہی عزت والا مہربان ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ چند آیتیں پڑھی، پھر ایک زوردار چیخ ماری۔ میرے گمان کے مطابق شاید آپ رحمت اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ جب انہیں کچھ افاقہ ہوا تو فرمانے لگے، اے ابن حیان، تیرا باپ فوت ہو چکا، ان قریب تو بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، پھر یا تو تیرا ٹھکانہ جنت میں ہوگا یا پھر معاذ اللہ جہنم میں۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اے ابن حیان رحمت اللہ علیہ، تیرا باپ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام اور تیری ماں حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس دنیا فانی سے جا چکے۔ حضرات انبیاء کرام علی نبینا علیہ السلام، حضرت سیدنا نوح، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اور ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما چکے۔ خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور میرے بھائی اور دوست خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا۔ جب میں نے یہ سنا تو فوراً کہا، حضور یہ آپ رحمت اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابھی حیات ہیں، ان کا ابھی وصال نہیں ہوا۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے میرے پروردگار نے خبر دی ہے اور میرا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، ان قریب میں اور آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائیں گے۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے کس و پناہ میں درود و سلام کے گجرے نچھاور کیے اور آہستہ آواز میں دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ پھر فرمایا، میری نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا، کتاب اللہ میں تمام احکامات آ چکے ہیں، تمام انبیاء کرام علی نبینا علیہ السلام، اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اس دنیا سے کوچ کر جانا ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ ہمیشہ موت کو یاد رکھنا، اپنے دل کو دنیا میں نہ الجھانا، اور جب تو یہاں سے اپنی قوم کے پاس جائے تو انہیں عذاب آخرت سے خوف ڈرانا، اور تمام لوگوں کا خیر خواہ اور ناصح بن کر رہنا، اور کبھی بھی جماعت سے دور نہ ہونا۔ اگر تم مسلمانوں کی بڑی جماعت سے جدا ہو گیا تو دین سے جدا ہو جائے گا، تجھے معلوم بھی نہ ہوگا اور تو جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ پھر فرمایا، اے میرے بھائی، تو اپنے لیے بھی دعا کرنا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اے پروردگار، حرم بن حیان کا گمان ہے کہ یہ مجھ سے تیری خاطر محبت کرتا ہے اور تیری رضا ہی کی خاطر مجھ سے ملاقات کرنے آیا ہے۔ یا اللہ، مجھے جنت میں اس کی پہچان کرا دینا اور جنت میں بھی میری اس سے ملاقات کرا دینا۔ یا اللہ، جب تک یہ دنیا میں باقی رہے اس کی حفاظت فرما اور اسے تھوڑی ہی دنیا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اسے جو نعمتیں تو نے عطا کی ہیں ان پر شکر کرنے والا بنا دے، ہماری طرف سے اسے خوب بھلائی عطا فرما۔ پھر مجھ سے فرمایا، اے ابن حیان، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو اور خوب برکت ہو، آج کے بعد میں تجھ سے ملاقات نہ کر سکوں گا۔ بے شک میں شہرت کو پسند نہیں کرتا، جب میں لوگوں کے درمیان ہوتا ہوں سخت پریشان اور غمگین رہتا ہوں۔ بس مجھے تو تنہائی بہت پسند ہے۔ آج کے بعد تو میرے متعلق کسی سے نہ پوچھنا اور نہ ہی مجھے تلاش کرنا، میں ہمیشہ تجھے یاد رکھوں گا، اگرچہ تم مجھے نہ دیکھو گے اور میں تجھے نہ دیکھ سکوں گا۔ میرے بھائی، تم مجھے یاد رکھنا، میں تجھے یاد رکھوں گا، میرے لیے دعا کرتے رہنا۔ اللہ عز و جل نے چاہا تو میں تجھے یاد رکھوں گا اور تیرے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ اب تو اس سے مت چلا جا اور میں دوسری طرف چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ رحمت اللہ علیہ ایک طرف چل دیا۔ میری خواہش ظاہر کی کہ کچھ دور تک آپ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ چلوں، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ نے انکار فرما دیا اور ہم دونوں روتے ہوئے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ میں بار بار آپ رحمت اللہ علیہ کو مڑ مڑ کر دیکھتا رہا، یہاں تک کہ آپ رحمت اللہ علیہ ایک گلی کی طرف مڑ گئے۔ اس کے بعد میں نے آپ رحمت اللہ علیہ کو بہت تلاش کیا، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ مجھے نہ مل سکے، اور نہ ہی کوئی ایسا شخص ملا جو مجھے آپ رحمت اللہ علیہ کے متعلق خبر دیتا۔ ہاں،
اللہ نے مجھ پر یہ کرم کیا کہ مجھے ہفتے میں 1-2 مرتبہ خواب میں آپ کی زیارت ضرور ہوتی ہے۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے ساتھ کہ ہماری مغفرت ہو، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، دیکھا آپ نے اللہ سے ڈرنے والے کیسے ہوتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ آخرت میں دوسروں کو بھی شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ملتے ہیں ایسی ہی حکایت کے ساتھ۔ اگر آپ کو یہ حکایت اچھی لگی تو اس کو شیئر کر دیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے۔ ملتا ہوں اگلی حکایت کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔